السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا، چھوڑ کے جانا نہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ واقعہ سنیں گے حضرت عزیر علیہ السلام، جو 100 سال تک جو ہے مردہ رہے، پھر زندہ ہوئے، اور یہ کس طریقے سے ہوئے، یہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور چاہتا ہوں کہ میرے جو سبسکرائبر ہے، جو مجھے فالو کرتے ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی جو ہے نہ جائے، بلکہ تھوڑی دیر رک جائے۔ میں روزانہ 10 منٹ کا جو ہے انشاءاللہ ویڈیو بنا کر ڈالوں گا، اور یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھیے کہ موت اور زندگی یہ جو ہے ہر ایک کے حصے میں، جو دنیا میں آیا اسے مرنا ضرور ہے، اور ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، پھر اسی مٹی میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے، انہیں ڈالا جائے گا، اور پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا۔ تو یہ تو امت محمدی کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تھے، اس سے پہلے بھی جو نبی سب آئے تھے، اس سے پہلے جو ہے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے بھی بہت سارے واقعات قرآن پاک میں ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو لڑنے میں، جھگڑنے میں، ہر چیز میں مطلب ان کا نام آتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، میں آپ کو یہ واقعہ بتانے چلا ہوں، عزیر علیہ السلام کا واقعہ، کہ 100 سال زندہ رہے، پھر اس میں گدھے کا بھی چرچا ہے، کھجور ہے، پھر سرکہ ہے جو شربت جیسا بولتے ہیں، کھجور کا جو رس وہ بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو جاننے ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں جائیے گا مت، اگر اچھا لگے گا تو ہی آپ سبسکرائب کرنا، اچھا لگے گا تو ہی کمنٹ کرنا، اچھا لگے گا تو ہی شیئر کرنا، نہیں تو آپ بس دعا دینا کہ میں آگے اچھا بیان کر سکوں۔ بہرحال بنی اسرائیل جو ہے نا بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، نافرمانی اللہ کی کرنے لگے، اور ایسی نافرمانی اور ایسی جو ہے ظلم اور ایسے گناہ، ایسی برائیاں کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غرق کر دیا۔ اور غرق کیسے کیا؟ ان کو برباد کر دیا۔ کیسے کیا؟ ان پر جو ہے ایک بادشاہ بخت نصر، اس کو مسلط کر دیا۔ اب بخت نصر نے جو ہے بنی اسرائیل کو قتل کیا، کسی کو قید کر لیا، کوئی بھاگ گیا، ٹھیک ہے، کچھ ادھر ادھر سب ہوتے گئے۔ اس کے بعد بخت نصر نے پوری طریقے سے جو ہے سب کو قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ بیت المقدس، یہاں پہ بھی جو ہے بخت نصر نے تباہی مچا دیا، اور پوری کی پوری اپنے قبضے میں لے کر ساری بستی، شہر کو جو ہے تہس نہس کر دیا۔ دیکھتے نا کہیں کہیں زلزلہ آتا ہے، تو زلزلہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے پوری جو زمین، اور زمین سے لے کر جو گھر بلڈنگیں بنی ہوتی ہے، روڈ، سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں نا۔ کہیں اگر بمباری ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں، آپ لوگ ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تو ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا بخت نصر نے۔ اب دیکھیے بخت نصر نے جب تباہ کر دیا بنی اسرائیل، کچھ بھاگ گئے ادھر ادھر، کچھ جو ہے قید کر لیے گئے، اور کچھ جو ہے قتل کر دیے گئے۔ لیکن یہ خالی بس نہیں ہوا، اب دیکھیے اس کے بعد جو مین واقعہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ قرآنی واقعہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، جب پوری جو شہر کو برباد کر دیا، اب شہر میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، یعنی درخت تو ہے، اس میں پھل لگے ہوئے، مثلا آم کا اگر درخت ہے اس میں آم ہے لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہے، جامن کا اگر درخت ہے تو اس میں پھل لگے ہوئے، کوئی کھانے والا نہیں ہے نا، پپیتے کا جو پپیتا لگا ہوا پکا ہوا ہے لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہے، پیرو ہے جس کو امرود کہتے ہیں، اگر اس کا پھل ہے لیکن کوئی کھانے والا نہیں، کیونکہ پوری بستی برباد ہو چکی ہے،
پوری بستی پورا شہر جو ہے برباد کر چکا ہے بخت نصر نے۔ تو دیکھیے جو بھی جب گناہ اور ظلم زیادہ ہونے لگتا نا تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط جو کر ہی دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو ہے بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، اور یہ ہوا کہ سارے بنی اسرائیل کو جتنے کو قتل کرنا تھا کر دیا سب کچھ۔ اب آگے چلیے کہ عزیر علیہ السلام اسی شہر میں آتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک گدھا خرگوش ہے، ٹھیک ہے، ایک خرگوش پر بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے آپ کے ساتھ کھجور بھی تھا، اور آپ کے ساتھ جو ہے انگور کا جو ہے رس بھی تھا۔ اسے یاد رکھیے گا، اس لیے اس کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہے پورا، کہ مطلب پورا شہر جو ہے برباد ہو چکا ہے۔ تو ان کے دل میں ارادہ آیا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا یحییھا اللہ بعد موتھا، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ اس کو پورا برباد ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیسے بسائے گا، دوبارہ کیسے اس شہر کو زندہ فرمائے گا۔ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا اپنی جو ہے شان دکھائی وہ سنیے، کہ عزیر علیہ السلام سب جگہ گھوم رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، اب پوری بستی برباد ہو گئی نا، اب کیسے بسے گی؟ جس طریقے سے زلزلہ آتا ہے تو پوری بستی دیکھتے ہوں گے کہ پوری بستی ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم سوچتے کہ یار اس کو بسنے میں 3 سال لگے گا، 4 سال لگے گا، جیسے ترکی میں زلزلہ آیا تھا، جاپان میں زلزلہ آیا تھا، کچھ سال پہلے اپنے انڈیا میں بھی آیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ بسنے میں اتنا ٹائم لگے گا، لیکن اللہ کی قدرت تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کے بعد انہیں نیند آ گئی، سو گئے، نیند آئی، سو گئے۔ وہ وقت کون سا تھا انشاءاللہ وہ آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ وہ سو گئے۔ اب سونے کے بعد جو ہے ہوا یوں کہ کچھ سالوں بعد اسی شہر میں جو ہے ایک نیک بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا، جس نے اس پورے شہر کو اس نیک بادشاہ نے جو ہے قبضے میں لے لیا۔ اب دیکھیے عزیر علیہ السلام سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے کتنے سال ہو گئے معلوم ہے آپ کو؟ پورے 100 سال۔ کتنے؟ 100 سال ہو گئے، پورے 100 سال سوتے ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں طاقت ڈالی کہ آنکھوں سے دیکھے۔ سب سے پہلے روح جو ہے آنکھوں میں ڈالی، پھر عزیر علیہ السلام آنکھوں میں سے جب روح آئی، اس کے بعد کیا دیکھتے؟ آپ کے جسم مبارک پورا صحیح ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے کہ ساری چیزیں آپ کی صحیح ہو رہی ہے، یعنی حرکتیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے عزیر تم کتنے سال تک سوئے رہے؟ عزیر کتنے سال تک، کتنے دنوں تک، کب تک سوتے رہے؟ تو عزیر نے دیکھا کہ میں تو صبح کے وقت سو رہا تھا، ہاں وہ وقت تھا صبح کا، میں تو صبح کے وقت سو رہا تھا، اور یہ جو ہے شام ہو رہا ہے۔ تو بولے کہ ہو سکتا ہے صبح سے شام تک، تو بولے نہیں پورے تم 100 سال سوئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پورے 100 سال سوئے۔ پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرمایا دیکھو اپنے گدھے کو، تو کھجور کو دیکھو، انگور کے رس کو دیکھو۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انگور کا رس اور کھجور تندرست ہے، ایک دم صحیح ہے، سالم ہے، لیکن گدھا جو ہے وہ گل سڑ گیا، اور ایک دم اس کے جو ہے گوشت پوست ادھر ادھر ہو گیا، ہڈیاں سفید دکھنے لگی۔ تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھو تمہارے گدھے کو، اس کو دیکھو، خرگوش بھی بولا گیا، گدھا بھی بولا گیا، دیکھو تمہارے جانور کو، چلو یہاں جانور کا لفظ دے دیتا ہوں کہ دیکھو تمہارے جانور کو جس پر تم بیٹھتے ہو اس کی حالت کیا ہے۔ پھر اللہ نے اسی کے سامنے عزیر علیہ السلام کے سامنے سب کو زندہ کیا، اس کے اوپر کھال آئی، اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر اس کے بعد اس پر جو ہے بال اگنے لگے، اور اس کے بعد روح آئی، جان آئی، وہ کان جھاڑتے ہوئے جانور جو اٹھ گیا۔ اب جو ہے عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ نہیں یہ واقعی میں 100 سال سویا۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی مطلب پورا یقین نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے اور یقین ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ جاتے اپنے بستی میں، اور بستی میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، پیر سے معذور ہو گئی ہے، آنکھوں سے نابینا، اور پیر سے بھی جو ہے معذور ہو گئی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ جا کر اس بڑھیا سے کہتی ہے کہ بڑھیا کیسی ہے، کیا حال ہے، خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ تو پوچھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں صحیح ہوں۔ بولے یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟
تو बुढ़िया ने कहा हाँ मगर उज़ैर अलैहिस्सलाम तो कई साल हो गए और वो तो अभी है ही नहीं, ठीक है। वो बुढ़िया दरअसल उज़ैर अलैहिस्सलाम के घर की खादिमा थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं ही उज़ैर हूँ। अच्छा, उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हो गई थी मालूम है? 40 साल के ही थे उज़ैर अलैहिस्सलाम। अब वो बुढ़िया कहने लगी कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को गुम हुए 100 साल के करीब हो गया और आप कह रहे हो उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो वाकई अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हो, वाकई आप अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम हो तो वो तो मुस्तजाबुद दावत थे, यानी उनकी दुआ हमेशा कबूल होती थी। आप भी मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरी आंखों को सही कर दे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, दुआ करते साथ ही आंखों की रोशनी आ गई, तो वो समझ गई और वो देखी हुई थी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो वो पहचान गई और गवाही दी कि नहीं वाकई आप ही अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर उस पर जो है आपने कुंबी इज़्निल्लाह कहकर जो है उनको खड़ा होने बोले, वो खड़ी हो गई जो पैर से माजूर थी। तो देखिए अल्लाह ने कैसी ताकत अता फरमाई अपने नबी को कि उन्होंने जो दुआ की है तो वो शिफा याब हो गए। फिर उसके बाद जो है वो बुढ़िया अपनी एक जगह मजलिस लगी हुई थी, उज़ैर अलैहिस्सलाम के शहज़ादे भी थे और उनके पोते भी थे, तो ये बुढ़िया वहाँ ले गई, वहाँ मजलिस लगी हुई थी। उस मजलिस में बुढ़िया ने कहा कि देखिए आपके सामने उज़ैर अलैहिस्सलाम आए। तो लोग ताज्जुब, बोले कैसी बातें कर रही हो, उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल हो गए और ये 40 साल के दिख रहे, 100 साल गुजर के हो गए और ये 40 साल के दिख रहे, और इनके बच्चे खुद 118 साल के हैं, बच्चे उज़ैर अलैहिस्सलाम के 118 साल के, तो ये 118 साल के हैं, तो ये कैसा मुमकिन है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है। तो बोले नहीं देखिए मैं नाबीना थी, पैर से माजूर थी, इनकी दुआ से इस तरीके से हो गया। फिर उनके लड़के ने कहा कि अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम है तो मेरे वालिद साहब के दोनों शानों के बीच में एक जो है सितारा बना हुआ था, अगर वाकई आप है तो बताइए, वो मोहर बना हुआ था। तो बोले ठीक है, तो दोनों शानों के बीच में दिखाए तो देखे तो वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम ही है। तो आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल सुलाने के बाद फिर ज़िंदा फरमाया, और देखिए कि बेटा 118 साल के हो गए, पोता कई साल के हो गए, बूढ़े हो गए, और उज़ैर अलैहिस्सलाम 40 साल के रहे। तो ये अल्लाह की कुदरत है। देखिए अल्लाह के शरीयत का कानून है, और अल्लाह की कुदरत यानी अल्लाह की कुदरत जो वो और है। तो शरीयत का जो कानून है, जैसे मेहनत करेंगे तो कमा पाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे तो हमारा काम होएगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत क्या है, बगैर मेहनत किए भी इंसान करोड़पति बन जाता है, बगैर मेहनत किए भी इंसान अमीर बन जाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, ठीक है। तो आपको और मुझे अगर ये सुनना जो है और बोलना कबूल फरमाए, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वाक़या तो आगे शेयर कीजिए, ख़ास करके मेरे जो सब्सक्राइबर है ये मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह आगे और भी वाक़यात लाऊंगा कुरानी ऐसी छोटी छोटी, तो इंशाल्लाह आप सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।